اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنگ کنواہ 1527۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دینے والوں میں میواڑ یعنی کہ راجستھان کا حکمران رانا سانگا بھی شامل تھا۔ رانا سانگا کا خیال تھا کہ بابر اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا اور اس کے جانے کے بعد جو بحران پیدا ہوگا اس سے فائدہ اٹھا کر وہ ایک راجپوت ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بابر کے ہندوستان میں مستقل قیام کرنے کے فیصلے سے رانا سانگا کو اپنے عزائم پورے ہوتے نظر نہ آئے تو اس نے بابر کو ہندوستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ بابر اور رانا سانگا کی فوجوں کا آمنا سامنا آگرہ کے نواح میں کنواہ کے میدان میں ہوا۔ رانا سانگا کا لشکر 1,00,000 سے زائد افراد پر مشتمل تھا۔ بابر کے سپاہی یہ لشکر دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس پر ایک نجومی کی پیش گوئی نے ان کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ اس نجومی کا کہنا تھا کہ اس جنگ میں ستارے بابر کے حق میں نہیں۔ بابر کے سپاہی تو بالکل ہی دل چھوڑ بیٹھے۔ بابر نے اس صورتحال میں سپاہیوں میں جذبے کو ابھارنے کے لیے ایک پرجوش تقریر کی جس سے اس کی فوج میں ایک نئی لہر دوڑی۔ بابر نے اپنی فوج کو جمع کر کے یہ تقریر کی، کیا تم جانتے کہ ہمارے وطن اور اس ملک کے مابین مہینوں کی مسافت حائل ہے؟ اگر ہم ہار گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس ذلت اور اس وقت سے بچائے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہم کہاں ہوں گے؟ ہمارا وطن اور شہر کہاں ہوگا؟ ہمیں اجنبیوں اور غیر ملکیوں سے دوچار ہونا ہوگا۔ ہر شخص یاد رکھے گا کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ فنا ضرور ہوتا ہے۔ جو زندگی شروع کرتا ہے اسے آخر موت کا پیالہ پینا پڑتا ہے۔ شاندار موت ذلت اور بدنامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سامنے دو متبادل رکھ لے۔ ایک یہ کہ وہ صرف خدا کی راہ میں لڑے گا، فتح پائے گا اور غازی کہلائے گا، ورنہ لڑتے لڑتے مر جائے گا اور شہادت درجہ حاصل کرے گا۔ یہی دو باتیں ہماری بہبود کی ضامن ہیں۔ اس تقریر سے فوج میں جوش و خروش جذبہ مکمل طور پر بحال ہو گیا۔ سب نے مل کر عہد کیا اور قرآن مجید کی قسم کھائی کہ آخر دم تک دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جنگ کی تیاری مکمل ہو گئیں۔ بابر کی اس جنگ میں حکمت عملی کم و بیش پانی پت جیسی تھی۔ بابر کے توپخانے نے رانا سانگا کی فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ رانا سانگا اس حالت جنگ میں سخت پریشان تھا۔ اس نے جنگ کا پانسا اپنے حق میں کرنے کی انتہائی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر اسے میدان سے بھاگتے ہوئے پکڑ لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ چندری کی فتح۔ کنواہ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بابر نے چندری کا رخ کیا جہاں رانا سانگا کا ایک جرنیل موجود تھا۔ بابر نے صلح صفائی سے چندری کو زیر تسلط لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر بابر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ فریقین بہادری سے لڑے مگر جیت بابر کی ہوئی۔ پانی پت اور جنگ گاگرا میں شکست کے بعد افغانوں نے بہار اور بنگال میں بھی اپنی سیاسی اور فوجی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں۔ ابراہیم لودھی کے بھائی نے یہاں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ بابر نے اس کو گرا کر گاگرا کے مقام پر شکست دی۔ بابر کا انتقال۔ 1530 بابر نے ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنا اقتدار قائم کیا۔ اسے سکھ کا سانس ہی ملا تھا کہ وہ 1530 میں اپنے
खालिक حقیقی سے جا ملا۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔